بلوچستان جل رہا ہے، کشمیر رو رہا ہے، عمران خان جیل میں ہے، حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر بجٹ بنانے میں مصروف ہے۔ بجٹ پاس کروا سکتے ہیں خان کے بغیر، اور آپ خان کے لیے نہیں نکل سکتے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے، کیا عمران خان کا علاج ہوا؟ کیا عمران خان کو ملاقاتیں کروائی گئی؟ سہیل خان افریدی بھی سرپلس بجٹ دینے جا رہے ہیں، جس طرح پچھلے سال علی امین گنڈاپور نے سرپلس بجٹ دیا تھا اور اس پہ خان صاحب کے واضح احکامات تھے کہ پی کے سرپلس بجٹ نہیں دے گا، یہ کہ پی کے عوام کا حق ہے، یہ ان پہ خرچ کیا جائے۔ عزت کی زندگی، وطن یا کفن۔ آج پورے بلوچستان میں شٹڈاؤن ہڑتال تھی ٹرک ایسوسیشن اور تجروں کی طرف سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں آئے روز بڑے ٹرکس جو ہے وہ جلا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ تیل کے ہو یا کوئلے کے ہو۔ یہ پورے بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ نوشکی میں جس طرح سے 6 آئل ٹینکرز کو جلایا گیا، اسی طرح اس سے پہلے شارگ میں جس طرح کوئلے کے جو ٹرکس تھے بڑے انہیں جلا دیا گیا۔ بلوچستان میں جس طرح سے ٹیچر ایسوسیشن احتجاج پر ہے، جس طرح سے ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ احتجاج پر ہے، او پی ڈی سارے بند ہے، جس طرح سے ڈاکٹر مانور ناصر پر تیزاب پھینکا گیا، وہ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جس طرح سے چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں، جس طرح سے مشینری جو ہے وہ جلائی جا رہی ہے، اور جس طرح مہنگائی ہے، اب عوام تنگ آ گئی ہے۔ یعنی بلوچستان ایک طرح سے ایک محروم صوبہ ہے، روزگار نہیں ہے، اور جس طرح سے تیل کا بحران ہے، یہ حالات ہے بلوچستان کے۔ روزگار کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، گیس کوئی نہیں، امن و امان کوئی نہیں۔ تو اس طرح سے یہ حکومت تو ناکام تھی، بالکل ناکام ہے یہ جو صوبائی کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اور بلوچستان کے عوام کو بھی اب کشمیریوں کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا ہوگا اور روڈوں پہ نکلنا ہوگا، اور مجبوراً یہ لوگ آئیں گے، روڈوں پر ہی آئیں گے۔ جس طرح آج اطال آپ نے دیکھا، یعنی سارے جو روڈ تھے وہ بند تھے، لوگوں نے آ کے یہاں پہ بسیں اور ٹرکیں کھڑی کی تھی۔ تو اسی طرح عوام نے اب نکلنا ہوگا، کیونکہ ایک خدا لیڈر ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ جس طرح کشمیریوں نے، جس طرح کشمیری ڈٹ کر اب کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح کشمیریوں پہ ظلم ہوا، شیلنگ فائرنگ ان میں ہلاکتیں ہوئی، اور آج بھی وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ اپنے جائز مطالبات منوا کر رہیں گے۔ ان کے مطالبات یہی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائے۔ مہاجر جو حلقے ہیں، ان کو وہ لوگ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں۔ جس طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی پہ پابندی لگائی گئی، ان کے لیڈران پہ جس طرح پابندی لگائی گئی۔ تیسرا دن ہے آج، تیسرا دن ہے، پورا کشمیر احتجاج پر ہے۔ 10 اضلاع کشمیر کے وہ سارے لوگ اب آہستہ آہستہ سے راولہ کوٹ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ کشمیری ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم نے اپنے حقوق سے اب پیچھے نہیں جانا۔ جو ابھی انہوں نے 4 مطالبات رکھے ہیں کہ ہم کبھی گھر نہیں جائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ عزت کی زندگی، وطن یا کفن۔ وہاں پہ بھی ہڑتال ہے، پورا جو کشمیر ہے، جتنے بھی 10 اضلاع سے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور کاروبار انہوں نے بند کیے ہیں۔ تو اسی طرح سے پورے پاکستان میں لوگوں نے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنے حقوق کے لیے اب نکلنا ہے۔ اور جس طرح سے حکومت اب ایک اور بجٹ بنانے پہ لگی ہوئی ہے، جس طرح سہیل خان افریدی ملاقات کر رہے ہیں، اسی طرح تو کر رہے تھے علی امین گنڈاپور بھی۔ کوئی اس پہ یعنی بری بات نہیں ہے، بجٹ پہ اگر میٹنگ ہوتی ہے تو ہو جائے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے، کیا عمران خان کو ریلیف ملا؟ کیا عمران خان کا علاج ہوا؟ کیا عمران خان کو ملاقاتیں کروائی گئی؟ تو خان صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی احتجاج تک وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ان کے ساتھ بجٹ بنائیں گے، وہ اتفاق کریں گے۔ اور خاص بات، سہیل خان افریدی بھی سرپلس بجٹ دینے جا رہے ہیں، جس طرح پچھلے سال علی امین گنڈاپور نے سرپلس بجٹ دیا تھا، اور اس پہ خان صاحب کے واضح احکامات تھے، اور خان صاحب نے واضح طور پہ یہ بات کی تھی کہ کے پی کے کا جو سرپلس بجٹ ہے، کے پی کے سرپلس بجٹ نہیں دے گا، یہ کے پی کے عوام کا حق ہے، یہ ان پہ خرچ کیا جائے۔ تو سہیل افریدی بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، لیکن ایک ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے۔ رہائی تو دور کی بات، ان کا علاج تو کروایا جائے، ان سے ملاقاتیں تو کروائی جائے۔ جو اس وقت جو سارا ملک چل رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، یعنی روزگار تو پہلے تھا نہیں، اب لوگ تو یہ بجلی، گیس اور جو بنیادی چیزیں تھی وہ بھول گئی۔ عوام اب امن اور امان چاہتی ہے، اور ان سے نہیں چلا جا رہا یہ ملک۔ اگر کوئی اس میں بہتری لا سکتا ہے تو وہ عمران احمد خان نیازی صاحب ہے، تو ان کے لیے بہترین طریقے سے احتجاج کرنی چاہیے، لیکن نہیں نکل رہے۔ جس طرح سلمان اکرم راجہ پہ ایک کے پی کے سے ایک کارکن نے سوال کیے کہ آپ احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہے،
تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے جب احکامات آئیں گے خان صاحب کے کہنے پہ ہم احتجاج کی کال دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بجٹ پاس کروا سکتے ہیں خان کے بغیر اور آپ خان کے لیے نہیں نکل سکتے. تو یہ تو پوری قوم کو یہ بات سمجھ جا رہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اب کس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے. تو عوام نے اب خود سے نکلنا ہوگا. سہیل خان آفریدی سے سوال. سہیل خان آفریدی کس لیے عوام نے ریجیکٹ کیا تھا علی امین گنڈافور کو؟ کیونکہ وہ خان صاحب کے لیے مذمت نہیں کر پا رہے تھے. تو اب عوام نے ان ساری چیزوں کو، ان لیڈرشپ کو پیچھے رکھ کر کشمیریوں کی طرف اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے. بلوچستان کے لوگوں نے نکلنا ہے، پنجاب کے لوگوں نے نکلنا ہے، خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگوں نے نکلنا ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے نکلنا ہے. اپنے خودار لیڈر کی آزادی کی ڈیمانڈ کرنی ہے اور اس کے لیے بہترین تحریک چلانی ہے. اور بلوچستان کی جہاں تک پی ٹی آئی بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ایک ہمارے جو یہاں کے ایم این اے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. اور تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہمارے این اے 262 سے کامیاب ایم این ایس عادل خان بازئی ہے، ان پہ تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ ہر روز جو آپ بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو سے ملاقات کر رہے ہیں. جو تصویریں آ رہی ہے، انہوں نے ان سے بھی ملاقات کروائی ہے. سہیل آفریدی اور ضیاء لانگو اور عادل خان بازئی جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں. تو کارکن سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ وہی میر ضیاء لانگو ہے جو بلوچستان میں اگر خان صاحب کے لیے کارکن نکلتے ہیں تو ان پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. یہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے جب الائنس کی پارٹیوں نے ایک احتجاج کی کال دی تھی. وہاں پہ ساری پارٹیاں موجود تھی لیکن صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ اور ورکرز پہ ایف آئی آر ہوئی تھی. تو ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ ہمارے ورکرز کا کیا قصور ہے. تو عوام جب تنقید کرتی ہے یہ تو وجہ ہے، اپنے پارٹی کو ڈیپینڈ کرنا چاہیے، ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو اس وقت ظالم حکومت کا حصہ ہے یا ان کے حمایتی ہے. ان سے بالکل بائیکاٹ کر لینا چاہیے. یہی کارکن ہے. خان صاحب کی بھی امید اسی عوام سے تھی، اسی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے تھی. کیونکہ پی ٹی آئی میں جو بھی ہوگا، خان صاحب کو پسند کرنے والا جو بھی ہوگا، وہ ایک بشعور پاکستانی ہوگا. وہ اپنے حقوق کے لیے ضرور نکلے گا. وہ اپنے ذات کے لیے سیاست نہیں کرے گا، وہ قوم کے لیے سیاست کرے گا، وہ اپنے لوگوں کے لیے سیاست کرے گا. تو امید کرتے ہیں کہ ہم یکجہتی کریں گے. جس طرح سے سہیل آفریدی کی اور سلمان اکرم راجہ کی میں نے مثال دی، اسی طرح پی ٹی آئی بلوچستان کی جو موجودہ کیبنٹ ہے وہ بھی نااہل ہو چکی ہے. ان پہ بھی طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے الزامات نہیں کہ ہر اس تنظیم میں گروپنگ ختم کرنے میں وہ ناکام ہوئی. جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کارکن کو بھی عزت کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. اب تو باقاعدہ جو ایک پیج ہے جو باقاعدہ ترجمان کے نام سے اب بیانات آ رہے ہیں، وہ کارکنوں کے خلاف آ رہے ہیں. ان کارکنوں کے خلاف، ان سینئر ممبرز کے خلاف بیانات آ رہے ہیں جو یکجہتی کی بات کرتے ہیں، جو گروپنگ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز تھے، موجودہ یا سابقہ جو عہدیداران تھے، ٹکٹ ہولڈرز تھے، وہ باہر نکلے اور ایک پلیٹ فارم پہ آئے. لیکن انہی پیجوں سے اب باقاعدہ جو ہے ورکرز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو عوام نے اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے اب یہ بات سمجھنی ہے کہ جس طرح پورے ملک میں ایک افراتفری کا ماحول ہے، اسی طرح اور پی ٹی آئی کے اندر جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ تقریباً کمپرومائز ہو چکی ہے. پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ان لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. ورنہ تو عوام آج بھی اپنے لیڈر کے لیے نکلنے کو تیار ہے. میری آخری گزارش ہوگی کہ سب نے ایک ہونا ہے، سب نے اپنے اناؤں سے نکل کر، شخصیت پرستی کو چھوڑ کر، سب کو ایک ساتھ نکل کے ایک آواز بننا ہے اور سب کو یہ بتانا ہے کہ آپ تنظیم ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور خان صاحب کے لیے ضرور ضرور پریشر ڈالنا ہے.